لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صلوات بھیج محمد علیہ وسلم. حضرات اگر جسارت نہ ہو آپ کی خدمت میں تو گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ سامنے بالکل جو ہے وہ جگہ خالی ہے. آپ تمام حضرات ایک طرف بیٹھ گئے، یا تو مجھے اپنا رخ آپ کی طرف کرنا پڑے گا یا آپ کو تھوڑی سی زحمت کر کے سامنے آنا کرنا پڑے گا. ذرا ایک سلوات بھیجیے اور آگے تشریف لائیے تو تھوڑا سا. اور یہ بھی طے ہے کہ بعد میں آنے والے مومنین جو ہیں وہ بھی ادھر ہی بیٹھیں گے، ان کو بھی تھوڑی سی زحمت ہو سکتی ہے. تو آپ میرے بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیے، سلوات بھیجتے ہوئے آ جائیے، بہتر ہے. ایک سلوات بھیجیں محمد عالم. آئیے تکلف مت کیجئے، آ جائیے تھوڑا سا. ایک اور سلوات بھیجیں محمد عالم. ایک اور درود بھیج دیں محمد عالم. مجالس اعضاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس مجلس کے بعد بھی ایک مجلس ہونی ہے انشاءاللہ. مغربین سے پہلے یہ پروگرام مرحلہ اختتام تک پہنچے گا. میں بھی انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق کائنات اپنے بندوں کو عدالت کی دعوت دے رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدالت اختیار کرو، اس لیے کہ عدالت تقوی سے قریب تر ہے. واتقوا اللہ، متقی بن جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون. چونکہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے اچھی طرح باخبر ہے. اگر آپ غور کریں اس ظاہری ترجمے پر تو خالق کائنات نے اس آیت میں عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دیا، تقوی کا زینہ قرار دیا. اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدالت اختیار کرو اس لیے کہ تقوی سے قریب تر ہے. تو عدالت تقوی کا مقدمہ ہے، تقوی کا زینہ ہے. انسان اس وقت تک عمارت تقوی پر نہیں پہنچ سکتا جب تک زینہ عدالت سے اپنا سفر طے نہ کر لے. گویا پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا ہے عدالت اختیار کرو، تقوی سے قریب ہے. بغیر عدالت کے متقی نہیں بن سکتے. گویا پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ تم اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے جب تک اپنے کردار کو زیور عدالت سے سجا نہ لو. صلوات بھیج محمد وآل محمد. میں شہر جونپور میں اس موضوع پر پہلے بھی کچھ سماع خراشی کر چکا ہوں. آج کچھ باتیں اور انشاءاللہ
آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ تو عدالت تقوی کا مقدمہ ہے، عدالت تقوی کا زینہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ عدالت تقوی کا مقدمہ ہے، تقوی کا زینہ ہے، بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ کیوں؟ یہ ارسال رسول اور انزال کتب کا فلسفہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ گویا عدالت صرف تقوی کا مقدمہ ہی نہیں ہے، بلکہ عدالت فلسفہ بعثت انبیاء بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آیات کے بعد اگر روایات کو دیکھیں، روایات میں بھی بہت زیادہ اس موضوع کو اہم قرار دیا گیا، چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عدل ساعت افضل من عبادت السنہ، تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ عدالت کی کیا اہمیت ہے؟ آپ اس اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اصول دین کی فہرست مرتب کی گئی تو علماء علم کلام نے خدا کی لاتعداد صفات میں سے، بے شمار صفات میں سے کسی صفت کو اصول دین کا جز قرار نہیں دیا، بلکہ صرف صفت عدالت کو اصول دین کا جز قرار دیا گیا۔ توجہ کیجئے گا، کیوں؟ یہ فلسفہ ہے، ایک راز ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ کیوں صرف اصول دین میں عدالت رکھی گئی، لیکن تمام صفات میں صرف صفت عدالت کو اصول دین کا جز قرار دیا گیا، دوسری کسی صفت کو۔ یہاں سے اہمیت عدالت واضح ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اس تمہیدی گفتگو پر۔ عدالت تقوی کا مقدمہ ہے، تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ عدالت فلسفہ بعثت انبیاء ہے۔ تمام انبیاء مبعوث ہوئے تاکہ سماج میں عدالت قائم کی جا سکے۔ تمام رسول آئے، کتابیں نازل کی گئیں، صحیفے بھیجے گئے تاکہ سماج میں عدل و انصاف سے کام لیا جا سکے، تاکہ ایک عادلانہ سماج کی، ایک عادلانہ نظام کی بنیاد ڈالی جا سکے۔ اس لیے انبیاء آئے، رسول آئے، اور خصوصاً تمام انبیاء کی کوشش بھی یہ رہی کہ ایک بہترین سماج تشکیل دیا جائے، خوبصورت سماج تشکیل دیا جائے، ایسا سماج کہ جس میں چاروں طرف عدالت ہی عدالت ہو۔ تمام انبیاء نے آنے کے بعد یہ کوشش کی، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ عادلانہ سماج اور عادلانہ نظام کی بنیاد ڈالی جائے۔ اور پیغمبر کے بعد ایک فاصلے کے بعد علی کی 4.5 سال اگر حکومت کو دیکھیں تو علی نے اپنی حکومت میں شجر عدالت کی اس طرح آبیاری کی کہ جارج جرداق جیسے عیسائی مورخ کو لکھنا پڑا قتل فی محراب عبادت ہی لشدت عدل، علی محراب عبادت میں شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب ذرا غور کریں، یہ سلسلہ پورے انبیاء کرام کا معصوم سلسلہ، اس کے بعد اولیاء، علی کی 4.5 سالہ حکومت، عدالت کا بہترین نمونہ۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ کی سمع خراشی کرنی ہے۔ علی کی پوری کوشش رہی کہ ایسے سماج کی بنیاد ڈالی جائے کہ جس میں انسان یقین اور اطمینان کے فضاؤں میں سانس لے سکے، ایسا ماحول بنایا جائے، ایسا سماج بنایا جائے کہ جس میں نہ ظلم و زیادتی ہو، نہ دہشت گردی کا تصور، ایسا ماحول کہ جہاں نہ افراط ہو، نہ تفریط، نہ کمی ہو، نہ زیادتی، نہ غلامی ہو، نہ محکومی، نہ افراط ہو، نہ تفریط، نہ شدت ہو، نہ ذات، نہ کمی ہو، نہ زیادتی، نہ مجبوری ہو، نہ محکومی، نہ غلامی ہو، نہ مجبوری، کچھ نہ ہو، بلکہ ایسا سماج ہو کہ جہاں انسان یقین اور اطمینان کی فضاؤں میں سانس لے، جہاں نہ ظلم و تشدد ہو، نہ دہشت گردی کا تصور ہو، ایسا ماحول ہو کہ جہاں نہ نسل و رنگ کی دیواریں ہوں، نہ بغض و حسد کی کھائیاں، ایسا نظام، ایسا معاشرہ، ایسا ماحول، ایسا سماج کہ نہ نسل و رنگ کی دیواریں ہوں، نہ بغض و حسد کی کھائیاں، نہ غیبت ہو، نہ افتراء، نہ الزام تراشی ہو، نہ شکوہ، نہ احساس کمتری ہو، نہ احساس برتری۔
نہ نسل و رنگ کی دیواریں، نہ بغض و حسد کی کھائیاں، نہ احساس کمتری ہو، نہ احساس برتری، بلکہ ایسا سماج ہو کہ جہاں کثرت میں وحدت نظر آتی چلی جائے، ایسا ماحول ہو کہ جہاں سارے رشتے تسبیح کے دانوں کی طرح رشتے توحید میں جڑ کر رشتے واحد کی شکل اختیار کر لیں۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ علی نے اپنے دور حکومت میں اس طرح شجر عدالت کی آبیاری کی، توجہ کیجئے گا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، عدالت کی اہمیت کا اندازہ ایک روایت ہے، اور یہیں سے اس کے بعد ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نہیں، صلوات کی آواز بڑی پراکندہ سی ہے، ذرا مل جل کر بلند آواز میں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں عدالت ہو وہ معاشرہ جنت نشان۔ چھٹے امام، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ مولا فرماتے ہیں جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں عدالت، وہ معاشرہ جنت نشان۔ جہاں عدالت نہ ہو وہ ماحول جہنم کا نمونہ ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے عدالت آتی چلی جائے گی معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ عدالت سے دوری انسان کو اسی دنیا میں جہنم کی طرف دھکیلتی چلی جائے گی۔ اب ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو، سماج اچھا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج اچھا صرف خواہشات اور آرزوؤں سے نہیں ہوگا، بلکہ سماج کو اچھا بنانا ہے تو شجر عدالت کی آبیاری کرنی پڑے گی، سماج میں نظام عادلانہ قائم کرنا پڑے گا۔ مولا فرما رہے ہیں جس معاشرے میں عدالت ہو وہ معاشرہ جنت نشان، جہاں عدالت نہ ہو وہ ماحول جہنم کا نمونہ۔ جیسے جیسے عدالت آتی چلی جائے گی معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ ذرا غور کریں، ماحول کا اپنے تجزیہ کریں، جیسے جیسے عدالت آئے گی معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ عدالت سے دوری انسان کو جہنم کی طرف دھکیلتی چلی جائے گی۔ اب اگر شوہر عادل ہو تو بیوی پر ظلم نہ ہو، بیوی عادل ہو تو شوہر کے حقوق برباد نہ ہو، والدین عادل ہو تو اولاد بے تربیت نہ ہو، اولاد عادل ہو تو والدین کی بے احترامی نہ ہو، استاد عادل ہو تو طالب علم کی زندگی برباد نہ ہو، طالب علم عادل ہو تو استاد کی بے عزتی نہ ہو۔ آپ ذرا غور کریں، جیسے جیسے عدالت آتی چلی جائے گی معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ استاد عادل ہو تو طالب علم کی زندگی برباد نہ ہو، طالب علم عادل ہو تو استاد کی بے احترامی نہ ہو۔ آپ عدالت اختیار کریں، معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ والدین عادل تو اولاد بے تربیت نہ ہو، اولاد عادل تو والدین کی بے احترامی نہ ہو، ڈاکٹر عادل ہو تو مریض کی جیب پہ ڈاکہ نہ پڑے، حکیم عادل ہو تو خاک کو اکسیر بنا کر نہ بیچے۔ آپ عدالت اختیار کریں، معاشرہ خود بخود خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ ڈاکٹر عادل ہو تو مریض کی جیب پہ ڈاکہ نہ پڑے، حکیم عادل ہو تو خاک کو اکسیر بنا کر نہ بیچے، متولی عادل ہو تو اوقاف برباد نہ ہو، منتظم عادل ہو تو مکتب برباد نہ ہو، انجمن کے ذمہ دار عادل ہو تو عزاداری میں اختلاف اور تفرقہ نہ ہو۔ تم عدالت اختیار کرو، معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ منتظم عادل تو مکتب برباد نہ ہو، متولی عادل تو اوقاف برباد نہ ہو، انجمن کے ذمہ دار عادل تو عزاداری میں اختلاف نہ ہو، شاعر عادل ہو تو محفل برباد نہ ہو، مولوی عادل ہو تو دین برباد نہ ہو، ذاکر اور خطیب عادل ہو تو منبر برباد نہ ہو۔ مل جل کر بلند آواز میں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ تم عدالت اختیار کرتے چلے جاؤ، معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ اب اہمیت عدالت کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ عدالت تقوی کا مقدمہ ہے، عدالت فلسفہ بعثت انبیاء ہے۔ تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادتوں سے بہتر۔ عدالت گم گشتہ متاع انسانی، ایسی انسان کی قیمتی شے ہے جو گم ہو گئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں سماج جنت نشان ہو تو عدالت اختیار کرنا پڑے گی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، علماء طلبہ یہاں موجود ہیں، ارباب علم و فہم، اتنی اہمیت کے باوجود سماج میں بے عدالتی ہے، ناانصافی ہے۔ آخر کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سماج میں اتنی بے عدالتی کیوں ہے؟
لاتعداد صفات میں سے خدا کی صرف صفت عدالت کو اصول دین کا جز قرار دیا گیا، اہمیت عدالت. لیکن سماج میں بے عدالتی، ناانصافی، ظلم و زیادتی، کرپشن، بھرشٹاچار، آخر سبب کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. 4 سبب قرآن نے بیان کیے ہیں بے عدالتی کے. قرآن نے ان اسباب کو بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد بہتکنی بھی کی ہے. کن وجہوں سے سماج میں بے عدالتی یعنی کرپشن، عدالت کا نہ ہونا یعنی بھرشٹاچار، عدالت کا نہ ہونا یعنی ظلم و زیادتی، عدالت کا نہ ہونا یعنی حقوق کی پامالی. ایسا کیوں ہے؟ 4 سبب قرآن بیان کرتا ہے. پہلا سبب، توجہ کیجئے گا، یہ سلسلہ ہے. پہلا سبب قرآن کہتا ہے کہ جب انسان اپنی اور اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. جب انسان اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط وشہداء علی اللہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. ایمان والو، توجہ کیجئے گا عزیزو، ایمان کب بے عدالتی ہے؟ کرپشن کب ہوتا ہے؟ بھرشٹاچار کب ہوتا ہے؟ ناانصافی اور ظلم و زیادتی کب ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے جب انسان اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہو تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، ایمان والو جب مقام شہادت میں آؤ، جب گواہی دینا چاہو تو دیکھو خبردار اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دینا. توجہ کیجئے گا، قرآن کی آیت ہے. قرآن کہتا ہے جب مقام گواہی میں ہو، شہادت دینا چاہو تو دیکھو اللہ کو نظر میں، شہداء اللہ، اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دینا. ایسا نہ ہو کہ تم گواہی دیتے وقت اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہو کر جھوٹی گواہی دے بیٹھو. اور اگر ایسا ہوا تو عدالت کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا بول بالا ہوتا چلا جائے گا. اچھا ہوتا کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی اور اپنوں کی محبت میں گرفتار نہ ہونا ورنہ بے عدالتی کا خاتمہ ہو جائے گا. سماج، یہ تو قرآن کا حکم ہے. لیکن سماج کیا ہے؟ ہم مقام شہادت میں کیا کرتے ہیں؟ خدا نخواستہ ہمارے کسی رشتہ دار کا کسی سے اختلاف ہو گیا اور اگر ہمیں گواہی دینی پڑے تو ذرا انسان غور کرے. ایک طرف حق ہے، دوسری طرف رشتہ ہے. حق اور رشتے میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا ہوا میرے چچا زاد بھائی کا کسی سے، میں جانتا ہوں کہ میرا یہ چچا زاد بھائی حق پر نہیں ہے، کسی کی غلط زمین دبوچی ہے، ناحق کسی کا مال کھایا ہے، لیکن جب مقام شہادت میں آیا تو جھوٹی گواہی دی تاکہ رشتے کا لحاظ اور پاس رکھا جا سکے. عزیزو رشتہ تو بچ گیا لیکن حق پامال ہو گیا. قرآن کہتا ہے دیکھو جب رشتے اور حق میں ٹکراؤ ہو، رشتہ اہم ہے، رشتے کا احترام ضروری ہے، لیکن اس وقت تک جب رشتہ حق سے نہ ٹکرائے. اگر رشتے اور حق میں ٹکراؤ ہو تو خبردار رشتے کو مقدم نہ رکھنا، حق کو مقدم رکھنا. ایسا نہ ہو کہ رشتے کو مقدم رکھ کے حق کو قربان کر دو، نہیں، حق کے لیے رشتوں کو قربان کرو. اب اختلاف ہوا، قرآن کہتا ہے خبردار مقام شہادت میں محبت میں گرفتار نہ ہونا ورنہ بے عدالتی ہو جائے گی. اختلاف چچا زاد بھائی سے گواہی جھوٹی میں نے دی، نتیجہ کیا ہوا؟ توجہ کیجئے گا. میں جانتا ہوں کہ زمین غصب کی ہے، اچھا میرے جھوٹی گواہی دینے کی بنیاد پر کورٹ نے، عدالت نے میرے چچا زاد بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا. مقدمہ میرا چچا زاد بھائی بیت گیا، زمین تو اس کے قبضے میں آ گئی. میری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر وہ ناجائز زمین کا مالک بن گیا. اس دنیا میں میرا چچا زاد بھائی میری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر ناجائز زمین کا مالک بنا. لیکن تھوڑی دیر میں اپنے بارے میں سوچوں، مجھے اس دنیا میں کیا ملا اور آخرت میں کیا ملا؟ دنیا میں رسوائی ملی، آخرت میں عذاب ملا. ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد. ذرا مل جل کر بلند آواز میں صلوات بھیجو محمد وآل محمد. تو یہ پہلا سبب ہے، جب انسان اپنی اور اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. توجہ کیجئے گا، اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی، یہ پہلا سبب. قرآن کہتا ہے دوسرا سبب، قرآن کہتا ہے جس طرح اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان بے عدالتی کر بیٹھتا ہے، اسی طرح دوسروں کی عداوت بھی سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے.
ارشاد ہوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، خبردار اختلاف، تفرقہ، لڑائی جھگڑا اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم اپنے مخالف کے حق میں بے عدالتی سے کام لو۔ جس سے جھگڑا ہے اس کے حقوق کو پامال کرو، اس کے ساتھ بے عدالتی کرو۔ ظاہر ہے سماج ہے، کہتے ہیں جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہ آواز پیدا ہوتی ہے، اس سماج میں ہے، ساتھ رہتے ہیں تو مسائل ہوں گے، اختلاف ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ اختلاف تفرقہ سبب نہ بنے کہ تم دوسروں کے ساتھ بے عدالتی سے کام لو۔ توجہ دے گا، اپنوں کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کرے، دوسروں کی عداوت بھی سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی سے کام لے۔ تیسرا سبب مال دنیا کی ہوس، یہ انتہائی اہم سبب ہے، یہ انتہائی اہم سبب ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالہم بینکم بالباطل، خبردار دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو عدالت کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، ظلم کا بول بالا ہوتا چلا جائے گا۔ مال دنیا کی ہوس انتہائی اہم سبب ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے زمانے میں، خصوصاً کرپشن اور بھرشٹاچار کا انتہائی اہم سبب یہ مال دنیا کی ہوس ہے۔ پیغمبر اسلام سے کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ کا جو قاضی ہے، جج ہے فلاں علاقے کا، جس کو آپ نے قاضی بنا کر بھیجا ہے، حاکم بنا کر بھیجا، اس نے لوگوں سے تحفے قبول کیے، جبین رسالت پر شکن ہے، بلایا ہے اپنے اس قاضی کو، کہ میں نے سنا ہے تم نے لوگوں سے تحفے لیے۔ کہتا ہاں یا رسول اللہ میں نے تحفے لیے۔ کہ کیوں تحفے لیے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی حدیث ہے تحفے لینے اور دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں نے مجھے تحفے دیے، میں نے تحفے قبول کر لیے۔ پیغمبر نے سوال کیا یہ بتاؤ اگر تم میری طرف سے قاضی اور حاکم نہ ہوتے تو کیا لوگ تمہیں تحفے پیش کرتے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی تحفہ نہ دیتا۔ کہ بس جو انسان اس بات میں تمیز نہ کرے کہ تحفہ کیا ہے اور رشوت کیا ہے تو اسے میری طرف سے مسند قضاوت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ تحفے بھی واپس کرائے، اور نہ صرف تحفے واپس کرائے بلکہ مسند قضاوت سے بھی ہٹایا، حکومتی عہدہ بھی واپس لیا۔ یا رسول اللہ اس نے تحفے لیے تھے، آپ صرف تحفے واپس کرا دیتے اس شخص کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب نہیں، پیغمبر جواب دیں کہ میں صرف شخص کی اصلاح کرنا نہیں چاہتا، میں سماج سے کرپشن کا خاتمہ بھی چاہتا ہوں۔ اگر صرف تحفے واپس کراتا تو شخص کی اصلاح ہو جاتی، لیکن کرپشن سماج میں پیر پسارتا رہتا۔ میں نے اس سے تحفے بھی واپس کرائے، اس مسند قضاوت سے بھی ہٹایا تاکہ شخص کی بھی اصلاح ہو اور سماج میں بھی عدالت قائم ہوتی چلی جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو مال دنیا کی ہوس سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے، یہ تیسرا سبب ہے۔ چوتھا اور آخری سبب، جب انسان کسی کے پریشر کو قبول کرتا ہے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے۔ ذاتی طور پر انسان اچھا ہے لیکن اوپر سے پریشر پڑا، کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ کسی کے پریشر میں آ کر انسان غلط فیصلہ کرتا ہے، تب بے عدالتی ہوتی ہے۔ قرآن اس سبب کی بھی بہتری کرتا ہے، ارشاد ہوا لا تظلمون ولا تظلمون، خبردار نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ جس طرح ظلم کرنا برا ہے اسی طرح ظلم سہنا بھی برا ہے۔ اسلام نہ ظلم کرنے کو پسند کرتا ہے، اسلام نہ ظلم سہنے کو پسند کرتا ہے۔ اسلام اس نظریے کا قائل نہیں ہے کہ اگر آپ کے گال پر کوئی ایک تماچا مارے تو آپ دوسرا گال اس کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ظالم کو اپنے ظلم کرنے میں جرأت ملتی چلی جائے گی۔ لہذا خبردار ظالم کا مقابلہ کرو، ظلم کو قبول نہ کرو، ظلم سہنے کا خود کو عادی نہ بناؤ۔ بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا ہے، آپ اکثر و بیشتر سنتے، بڑا مشہور شعر ہے، درمیانے گفتگو بات آ گئی ہے، ظلم سہنا اچھی بات نہیں ہے اسلام کے نقطہ نظر سے، بڑی اچھی بات ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ تو اسلام ظلم سہنے کو بھی مدد کرتا، کسی کا غلط پریشر قبول نہ کرو ورنہ بے عدالتی ہو جائے گی۔ توجہ، اپنوں کی محبت، دوسروں کی عداوت، مال دنیا کی ہوس اور ظلم پریشر قبول کرنا، یہ بے عدالتی کے اسباب ہیں۔ آئیں عزیزو توجہ کیجئے گا، جتنا جلدی ممکن ہو سکا علی کی 4.5 سالہ حکومت، جس کو نظام عادلانہ کا بہترین نمونہ بتایا گیا۔ جارج جرداق کتاب لکھتا امام علی صوت و عدالت الانسانیہ، امام علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز، کہتا ہے کہ 4.5 سالہ حکومت میں علی نے
عدالت کی وہ مثالیں پیش کی ہیں جس میں کائنات میں جس کی نظیر نہیں مل سکتی. علی اچھا ایسا نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ علی نے آسانی سے عدالت قائم کر دی تھی، علی کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. نہیں، بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا علی کو عدالت قائم کرنے میں. شجر عدالت کی آبیاری آسانی سے نہیں ہوئی ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑی علی کو اس عدالت کو قائم کرنے کے لیے. بار بار بے عدالتی کے اسباب علی کے سامنے آ رہے ہیں، علی کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ علی کو جادہ عدالت سے ہٹا دیں، لیکن سلام ہو عدالت علی پر. علی نے تمام اسباب کا مقابلہ کیا اور بعد میں علی قتیل عدالت قرار پائے. قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ. توجہ کیجئے گا، اب آپ ذرا غور کیجئے کیسے کیسے اسباب. سب سے پہلا سبب اپنوں کی محبت، بے عدالتی کا سبب ہے. جب علی کو حکومت ملی ہے تو علی کا اپنا کون ہے؟ ماں باپ تو ہے نہیں، بہن بھائی اولاد، یہی سارے اپنے. علی کا سلوک دیکھیں کیسے علی نے نظام عادلانہ قائم کیا، کیسے علی نے شجر عدالت کی آبیاری کی ہے. توجہ چاہتا ہوں، علی کی عدالت کو محسوس کیجئے گا ذرا. اپنوں کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کرے. آپ جب ایک عام آدمی ہیں تو آپ کے اپنے رشتہ دار آپ سے کوئی امید اور توقع نہیں رکھتے، لیکن آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری آ جائے، کوئی مقام، کوئی پوسٹ، کوئی عہدہ، تب آپ کے رشتہ داروں کو بھی آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. علی جب حاکم بنے ہیں نا تو بے عدالتی کا پہلا سبب یعنی اپنوں کی محبت علی کو بار بار مجبور کر رہی تھی کہ علی جادہ عدالت سے ہٹ جائیں. سگے بھائی عقیل، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، فرش ازائے امام حسین سے یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے. سگے بھائی عقیل رات کے سناٹے میں مولا کی خدمت میں آئے، یا علی کثیر العیال ہوں، مفلوق الحال ہوں، کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فاقے سے ہیں، کھانا نہیں بنائے، بھوکے ہیں. تاریخ کہتی ہے علی نے اپنے بھتیجوں کی حالت زار پر اظہار افسوس کیا، لیکن عقیل سے ایک جملہ کہا، میرے بھائی کچھ دن کا انتظار کرو، جب مجھے بیت المال سے وظیفہ ملے گا تو میں سارا وظیفہ تمہارے حوالے کر دوں گا، خود یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے جا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کروں گا. سارا وظیفہ تمہارے حوالے کر کے یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کروں گا. عقیل کہتے ہیں یا علی آپ کو وظیفہ ہی کتنا ملتا ہے، آپ کے وظیفے سے میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، میں 1 لاکھ درہم کا مقروض ہوں. کہنا کیا چاہتے ہو؟ مولا کہتے ہیں عقیل کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب جو عقیل کے ما فی الضمیر میں تھا وہ زبان پر آیا. یا علی آپ حاکم وقت ہیں، بیت المال آپ کے اختیار میں ہے، چابیاں آپ کے پاس ہیں، عقیل واضح کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا علی کتنا اچھا ہو اگر بیت المال سے کچھ مال لیں اور میرے حوالے کر دیں، میرے مسائل ختم ہو جائیں گے، قرض ادا ہو جائے گا. علی کی پیشانی پر شکن ہے، جبین امامت پر شکن ہے. عقیل یاد رکھنا ہے ہاتھ ان یغلبنی ہوائی، علی یاد رکھنا میں علی ہوں اور علی کی ہوائے نفس علی پر غالب نہیں آ سکتی. صلوات بر محمد و آل محمد. تم میرے سگے بھائی ضرور ہو لیکن میں کسی کا حق برباد نہیں کر سکتا، میں رشتے کا احترام کرتا ہوں، سارا وظیفہ تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن رشتے کا احترام کی حدود ہیں، میں رشتے کے احترام کی خاطر حقوق کی پامالی نہیں کر سکتا. ہے ہاتھ ان یغلبنی ہوائی. عقیل اصرار کر رہے ہیں، علی انکار کر رہے ہیں. جب اصرار بہت زیادہ بڑھا، آپ جانتے ہیں کیا کیا علی نے؟ بے پناہ اصرار عقیل کا، یا علی تھوڑا سا مال مل جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا، فاقہ ہے گھر میں سب ختم ہو جائے گا. ایک مرتبہ جب مولانا محسوس کیا کہ عقیل بہت زیادہ اصرار کرے کہ عقیل ایک مشورہ دیتا ہوں عمل کرو، مسائل ختم، دل در دور، فاقہ ختم. جیسے علی نے کہا کہ مشورہ، تو عقیل کے دل میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا کہ بھئی علی مشورہ دے رہے ہیں. کہ علی کیا کرنا ہے؟ دارالامارہ کی چھت پر بیٹھے دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے. ایک مرتبہ علی نے عقیل سے کہا عقیل ذرا نیچے دیکھو کیا ہے؟ کہ علی کوفے کا بازار ہے. کہ بازار میں کیا ہے؟ مسلمان تاجروں کی دکانیں. کہ عقیل مشورہ ہے، عمل کرو، دل در دور، مسائل ختم. کہ علی بتائیے تو صحیح کیا کرنا ہے؟ کہ عقیل نیچے جاؤ، بازار کوفہ میں جاؤ، سارے مسلمان تاجر آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، کسی بھی مسلمان تاجر کی دکان کا تالا توڑو، مال حاصل کرو، دلت در دور، مسائل ختم، قرض ادا. تمہارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پکوان پکنے لگیں گے. ایک مرتبہ عقیل نے تعجب سے علی کو دیکھا، یا علی آپ مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہیں؟
آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مسلمان دکاندار کی، مسلمان تاجر کی دکان سے مال حاصل کر کے اس دنیا میں چور کہلایا جاؤں؟ فوراً علی نے جواب دیا، عقیل اتنا برداشت نہ ہوا کہ ایک مسلمان تاجر کی دکان سے مال حاصل کر کے اس دنیا میں چور کہلائے جاؤ، لیکن تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ مسلمانوں کے بیت المال سے تمہارے لیے مال چوری کر کے دنیا میں بھی چور کہلایا جاؤں، آخرت میں بھی رسوائی برداشت کروں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا بلند آواز میں درود عظمت محمد و آل محمد۔ اپنوں کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے۔ علی کا اپنے سگے بھائی کے ساتھ یہ سلوک، آئے ارباب سیاست، ارباب اقتدار، ارباب حکومت علی کی زندگی کو سرمشق حیات بنائیں، علی کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ آج کے زمانے میں الیکشن آنے والا، دیکھیے کیسے کیسے نعرے بلند کیے جائیں گے، ہمیں ووٹ دو، ہمیں جتاؤ، ہم تمہاری غربت کا خاتمہ کر دیں گے، افلاس کا خاتمہ کر دیں گے۔ الیکشن ہو گیا، ووٹ مل گیا، جیت بھی گئے، غربت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، لیکن اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا۔ آئے دنیا علی کی زندگی کو مشعل راہ بنائے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ یہ سلوک۔ اور ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت محدود ہے، جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سگے بھائی کے ساتھ یہ سلوک، سگی بہن، جب انسان اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے۔ جب آپ کسی مقام اور پوسٹ اور حیثیت پر فائز ہو تو یہ منزل امتحان انسان کے لیے، رشتے کو مقدم رکھے یا حق کو مقدم رکھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ علی کو مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جادِ عدالت سے علی ہٹے۔ بے عدالتی کے اسباب بار بار علی کے سامنے، اپنوں کی محبت کی شکل میں۔ سگے بھائی عقیل کے ساتھ یہ سلوک، سگی بہن ام ہانی، سگی بہن، ذرا غور کیجئے، بہن اور بھائی کا رشتہ کتنا محبت بھرا اور کتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے، لیکن جانے قربان ہو عدالت علی پر۔ سگی بہن ام ہانی اپنی اجمی کنیز کے ساتھ وظیفہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ مسلمانوں کو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، میری طرف متوجہ رہیے گا، وظیفہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کون آیا؟ سگی بہن اپنی اجمی کنیز کے ساتھ۔ آج کے زمانے میں بھی عرب عجم کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے عجم کو حیوانوں سے بدتر درجہ دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں ام ہانی علی کی سگی بہن اجمی کنیز کے ساتھ علی کی خدمت میں وظیفہ لینے کے لیے علی نے وظیفہ دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے جتنا وظیفہ سگی بہن کو دیا اتنا ہی وظیفہ بہن کی اجمی کنیز کو دیا۔ آئیں علی کی زندگی کو دیکھیں، علی کی عدالت کو دیکھیں، جتنا وظیفہ سگی بہن کو اتنا ہی بہن کی اجمی کنیز کو۔ ام ہانی کو بھی اعتراض ہوا، یا علی آپ نے یہ کیا کیا؟ مولا کہتے کیا کیا؟ یا علی آپ نے جتنا مجھے دیا اتنا میری کنیز کو دیا۔ مولا کہتے کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا علی آپ مجھے کچھ زیادہ دیتے، میری کنیز کو کچھ کم دیتے۔ مولا کہتے کیوں؟ وجہ فضیلت کیا ہے؟ جرأت چاہیے سگی بہن سے یہ سوال کرنے کے لیے۔ مولا کہتے ہیں کس بنیاد پر میں تمہیں زیادہ دیتا تمہاری کنیز کو کم دیتا؟ کیا وجہ فضیلت ہے؟ ہماری زبان میں اگر کہا جائے تو مولا کہتے ہیں کون سے سرخاب کے پر تمہارے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر میں تمہیں زیادہ دیتا تمہاری کنیز کو کم دیتا؟ ام ہانی کہتی ہیں یا علی میرے اندر 3 سرخاب کے پر ہیں، 3 وجہ فضیلت ہیں۔ مولا کہتے ہیں ذرا بیان کرو۔ کہ یا علی میں آپ کی بہن ہوں، یہ آپ کی غیر ہے، میں آپ کی سگی بہن ہوں، یہ آپ کی غیر ہے۔ یا علی میں مالکہ ہوں، یہ کنیز ہے۔ یا علی میں عرب ہوں، یہ عجم ہے۔ یہ 3 سرخاب کے پر میرے اندر ہے یا علی، یہ 3 وجہ فضیلت میرے پاس ہیں۔ میں آپ کی بہن ہوں، یہ غیر ہے، میں مالکہ ہوں، یہ کنیز ہے، میں عرب ہوں، یہ عجم ہے۔ یا علی اس بنیاد پر آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے کچھ زیادہ دیتے، میری کنیز کو کچھ کم دیتے۔ جیسے ہی علی نے یہ جملے سنے، تاریخ کہتی ہے علی زمین کی طرف جھکے، 2 مٹھی خاک اپنے ہاتھوں میں اٹھائی، اٹھانے کے بعد مٹھیوں میں خاک اٹھانے کے بعد علی نے سگی بہن ام ہانی سے یہ سوال کیا، ام ہانی یہ بتاؤ میری مٹھیوں میں کیا ہے؟ کہ یا علی خاک ہے۔
ام ہانی یہ بتاؤ، یہ تو بتا دیا خاک ہے، یہ بتاؤ کہ کون سی مٹھی کی خاک افضل ہے، کون سی مٹھی کی خاک مفضول ہے؟ ام ہانی بتاؤ کون سی مٹھی کی خاک افضل ہے، کون سی مٹھی کی خاک مفضول ہے؟ کہ یا علی خاک ہونے کی حیثیت سے دونوں مٹھیوں کی خاک برابر اور مساوی ہے، نہ یہ افضل ہے نہ یہ مفضول ہے۔ فوراً علی نے جواب دیا، ام ہانی جس طرح خاک ہونے کی حیثیت سے دونوں مٹھیوں کی خاک مساوی ہے، برابر ہے، نہ افضل ہے نہ مفضول، اسی طرح انسان ہونے کی حیثیت سے جو مقام تمہارا ہے وہی مقام تمہاری کنیز کا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات بھیجیں عظمت محمد وآلہ محمد۔ جو مقام تمہارا وہی مقام تمہاری کنیز کا۔ جب اپنوں کی محبت میں انسان گرفتار ہو تو بے عدالتی کرتا ہے۔ علی کی عدالت کو دیکھیں، رشتے کو مقدم نہیں کیا ہے، حق کو مقدم کیا ہے۔ رشتے کا احترام ہے لیکن حد اور حد اعتدال میں، حد عدالت میں۔ توجہ کیجئے گا۔ دوسرا سبب غیروں کی عداوت۔ جب انسان سے کسی کا اختلاف ہو، توجہ چاہوں گا، یہ سماج کے ہمارے مسائل ہیں، مشاہدہ کریں اپنی زندگیوں میں۔ خدا نہ خواستہ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے، اگر ہم کمزور ہیں تو خاموش رہتے ہیں، تھوڑی سی طاقت ملے، تھوڑا سا اقتدار ملے ہم کو، تو پھر دیکھیے مخالف سے جس سے اختلاف ہے اس سے ہمارا رویہ کیا رہتا ہے۔ علی کا اختلاف ایک یہودی سے ہوا، اختلاف اتنا بڑا کہ مقدمہ دربار خلافت میں پہنچتا ہے۔ شدت بڑی اختلاف کی۔ خلافت دوم کا زمانہ ہے، خلیفہ دوم تخت خلافت پر غاصبانہ طریقے سے براجمان ہے۔ بہرحال تاریخ ہے، مقدمہ دربار خلافت میں پہنچا۔ توجہ کیجئے گا، دوسروں کی عداوت سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے، لیکن ہاں علی کی عدالت کو محسوس کرے۔ دربار خلافت میں مقدمہ پہنچا، علی بھی آئے، علی کا فریق مخالف یہودی جو مسلمان نہیں ہے، ہم مذہب ہم مسلک نہیں ہے، علی بھی آئے، علی کا فریق مخالف بھی آیا۔ جیسے ہی علی اور علی کا فریق مخالف یہودی دربار خلافت میں پہنچے، تاریخ کہتی ہے خلیفہ دوم نے علی کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یا ابا الحسن اجلس ہونا، یا علی آپ یہاں تشریف رکھیں، اے ابو الحسن آپ یہاں تشریف رکھیں۔ جبین امامت پر شکن ہے، فوراً دربار سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ خلیفہ دوم سوال کرتے ہیں یا علی واپس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو مقدمے کے فیصلے کے لیے آئے تھے، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ علی کہتے ہیں ہاں آیا تو تھا مقدمے کا فیصلہ لینے کے لیے، لیکن اب فیصلہ لیے بغیر تمہارے دربار سے واپس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ توجہ، اب ذرا علی کی عدالت کو محسوس کیجئے گا۔ دوسروں سے اختلاف سبب بنتا ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے۔ یا علی آپ مقدمے کا فیصلہ لینے کے لیے آئے تھے، واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مقدمے کا فیصلہ لینے کے لیے آیا تھا لیکن اب واپس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں مقدمے کا فیصلہ لینے گیا تھا لیکن اب تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا، اب مجھے تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مولا کہتے ہیں اس لیے کہ میں بھی تمہارے دربار میں آیا، میرا فریق مخالف بھی تمہارے دربار میں آیا، تم نے میرا احترام کیا، میرے فریق مخالف کا احترام نہ کیا، لہذا میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تم نے میرا احترام کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، اللہ تعالیٰ خبردار اختلاف تفرقہ لڑائی جھگڑا اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم ان کی حق تلفی کرو۔ تم نے میرا احترام کیا، میرے مخالف کا احترام نہیں کیا، لہذا میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا۔ اچھا خدا نہ خواستہ ہمارا کسی سے اختلاف ہو، مقدمہ عدالت میں پہنچ جائے، اگر عدالت کے چپراسی سے بھی ہمارے تعلقات تھوڑے سے اگر استوار ہو جائے نا، محلے میں بھی سینہ چوڑا کر چلتے ہیں۔ قاضی خلیفہ کہہ رہا ہے یا ابا الحسن اجلس ہونا،
یا علی آپ یہاں تشریف کر رکھیں. مولا کہتے ہیں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا، اس لیے کہ تم پکچپات کرنے والے ہو، تم عدالت سے کام نہیں لوگے، لہذا میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا. توجہ کیجئے گا. اب جیسے ہی علی نے یہ جملے کہے، تاریخ کہتی ہے خلیفہ دوم تخت خلافت سے نیچے آئے. فَأَخَذَ بِرَأْسِ علی، علی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا. فَتَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، علی کی پیشانی کو چوما. ثُمَّ قَالَ، اس کے بعد کہا بے ابی انت و امی یا علی، یا علی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، یا علی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. بِكُمْ هَدَانَ اللَّهُ، یا علی ہم تو گمراہ تھے، اللہ نے آپ کی وجہ سے نور ہدایت روشن کر دیا. وَبِكُمْ أَخْرَجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یا علی ہم تو جہالتوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، اللہ نے آپ کے وجہ سے ہمارے درمیان نور معرفت روشن کر دیا. کون کہہ رہا ہے عزیزو بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ پر کون کہہ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا اپنوں سے اپنی تعریف کرانا ہر کسی کے بس کی بات ہے، اپنے مخالف سے اپنے کردار کا لوہا منوانا یہ علی کا کام ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہت سے لوگ ہیں جو منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، اپنی تعریف خود کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے کرائیں گے. کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ العدا، فضیلت یہ ہے کہ مخالف کردار کا قصیدہ پڑھے. بے ابی انت و امی یا علی، علی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہماری ہدایت کی، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمیں گمراہیوں سے ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی. اب تو تسلیم کر لو کہ علی تو اللہ کا معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی فضیلتوں کا کلمہ پڑھوا لے، اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تیسرا سبب اختلاف، تفرقہ، سبب بنتا ہے کہ انسان بے عدالتی کرتا. علی کے سامنے بار بار بے عدالتی کے اسباب آ رہے ہیں، اپنوں کی محبت، دوسروں کی عداوت. یہ دیکھیں تیسرا سبب مال دنیا کی ہوس. یہ انتہائی اہم سبب ہے. آج کے زمانے میں کرپشن کا انتہائی اہم سبب مال دنیا کی ہوس. جلدی سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ذرا علی کی زندگی کو دیکھیں، علی کی عدالت کو محسوس کریں. مسجد میں بیٹھے برابر میں شاگرد ابن عباس. ایک مرتبہ مولا زمین کی طرف دیکھتے ہیں، ابن عباس سے کہتے ہیں ابن عباس دیکھو زمین پر کیا ہے؟ مولا چونٹی ہے. کہ چونٹی کے منہ میں کیا ہے؟ مولا جو کے دانے کا چھلکا. ذرا غور کیجئے گا، مال دنیا کی ہوس سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے. ابن عباس زمین پر کیا ہے؟ مولا چونٹی ہے، منہ میں کیا ہے؟ جو کے دانے کا چھلکا. ابن عباس اس جو کے دانے کے چھلکے کی قیمت. مولا جو کے دانے کی چھلکے کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ارزش نہیں، کوئی حیثیت اور بساط اور اوقات نہیں ہے. جو کے دانے کے چھلکے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ مولا کوئی قیمت نہیں. اب ذرا جملہ سنیں، علی کا جملہ سنیں اور علی کی عدالت کو محسوس کریں. ابن عباس قیمت بتاؤ اس جو کے دانے کے چھلکے کی قیمت. مولا کوئی قیمت نہیں. کہ ابن عباس یاد رکھنا، اگر یہ دنیا والے علی سے کہیں کہ علی اس چونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے کو لے لے اور اس کے مقابلے میں اہل دنیا پوری دنیا کی حکومت علی کے حوالے کریں، تو علی دنیا کی حکومت پر ٹھوکر مار سکتا ہے، چونٹی کے حق میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. علی مال دنیا کی حکومت پر ٹھوکر مار سکتا ہے یہ، لیکن یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا کہ چونٹی کے منہ سے ناحق اس جو کے دانے کے چھلکے کو لے لے. توجہ کیجئے گا، یہ مال دنیا کے آخری سبب، بات مکمل کر رہا ہوں. پریشر سبب بنتا ہے کہ انسان، آپ بہت اچھے ہیں، ایک انسان بڑا اچھا ہے، ایک عہدے پر فائز ہے، چاہتا ہے کہ عدالت سے کام لے، لیکن اوپر سے پریشر پڑا ہے، مختلف قسم کے پریشر پڑتے ہیں انسان پر. انسان مجبور ہو جاتا ہے حق تلفی کرنے پر، بے عدالتی کرنے پر. یہ پریشر علی پر بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی. چند مہینے ابھی گزرے، چند دن گزرے علی کو حکومت ہاتھ میں لیے ہوئے. اسلام کی دو قد آور شخصیتیں، رات کا سناٹا ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، کیوں آئے ہو بھائی؟ کہ چلو علی کے پاس چلنا. کا کس لیے؟ کہ علی سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے.
دوسرا تھوڑا سا سمجھدار ہے، دو قد آور شخصیت ہے جن کا ماضی بڑا روشن اور تابناک ہے. کیا بات ہے کہ چلو علی کے پاس. کیوں کہ اپنے حق کا مطالبہ. کیسا حق؟ دیکھو ہماری وجہ سے علی حاکم بنے ہیں، ہماری وجہ سے خلیفہ بنے ہیں، ہماری طرف سے مسند حکومت پر بیٹھے. اگر ہم نہ ہوتے، علی کا ساتھ نہ دیا ہوتا، علی کو ہم نے ووٹ نہ کیا ہوتا، تو آج علی حاکم نہ بن پاتے. اچھا یہ آج کے سماج میں بھی یہ مسائل موجود ہیں. اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں، اگر جیت جائے تو اپنے جائز اور ناجائز سارے مطالبات لے کر پہنچتے ہیں. پورے ہو گئے تو کرنا ہی تھا، اور اگر نہیں مطالبہ پورا ہوا تو احسان فراموشی کا تمغہ. دیکھیے صاحب ہماری وجہ سے بنے اور ہمارا ہی کام نہیں ہو رہا ہے، ہم نے ووٹ دیا اور ہمارے ہی کام نہیں کر رہے ہیں. یہ آج کے زمانے میں بھی، لیکن 1400 سال پہلے مسئلہ تھا. رات کے سناٹے میں ایک دوسرے سے کہہ رہے چلو علی کے پاس. کس لیے؟ کہ علی ہماری وجہ سے خلیفہ بنے، حق کا مطالبہ کرنا ہے. دوسرا کہتا کیا چاہتے ہو؟ تو بھئی چاہنا کیا ہے؟ تمہارے لیے بصرے کا قلمدان لوں گا، اپنے لیے کوفے کی منسٹری لے لوں گا. کہتے بلی کو خواب میں چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تمہارے لیے یہاں کی امت، اپنے لیے وہاں کی منسٹری، یہاں کا قلمدان، وہاں کی وزارت. دوسرا تھوڑا سا سمجھدار ہے، کہتا بھئی دیکھو علی کسی نااہل کو کچھ نہ حکومت دینے والے ہیں، نہ وزارت اور منسٹری دینے والے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا شیطان پیچھے لگا رہتا ہے، فات بہو شیطان. پہلے نے اتنا اصرار کیا کہ دوسرا بھی بہکا بے مایا. رات کے سناٹے میں چلے. پریشر سبب بنتا ہے کہ انسان بے عدالتی کرے. رات کے سناٹے میں علی کے پاس، علی دارالامارہ میں بیٹھے مسلمانوں کے امور میں حساب کتاب کر رہے ہیں. واقعہ مشہور ہے، نتیجہ دینا ہے. دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا. علی نے محسوس کیا رات کے سناٹے میں بھئی دروازے پہ کون آیا. علی آگے بڑھے، دروازہ کھولا، دیکھا اسلام کی تاریخ اسلام کی، صدر اسلام کی دو بڑی بڑی شخصیتیں، قد آور شخصیتیں. قد آور بھلے ہی تھیں، لیکن علی ان کے ماضی سے بھی واقف تھے، علی ان کے حال سے بھی باخبر تھے، علی ان کے مستقبل کو بھی جانتے تھے. چونکہ سب کچھ جانتے تھے، لہذا دروازہ کھولتے ہی علی نے ایک سوال کر لیا. یہ سوال نہیں ہے، یہ کرپشن کے خاتمے کی بے اقدال ہے، کرپشن کے خاتمے کی بنیاد ہے. بھائیو کیوں آئے ہو رات کے سناٹے میں؟ خیر تو ہے، مسلمانوں کے امور میں گفتگو کرنی ہے یا کوئی ذاتی کام ہے، پرائیویٹ بات چیت ہے؟ یہ علی کا سوال بڑا حکیمانہ سوال ہے. علی کرپشن کے خاتمے کے پہلے ہی مرحلے میں بنیاد ڈالنا چاہ رہے ہیں. علی فساد کو مٹانا چاہ رہے ہیں. کیوں آئے ہو بھائیو رات کے سناٹے میں؟ کیوں آئے ہو؟ مسلمانوں کے بارے میں بات چیت کرنی ہے یا کوئی ذاتی کام ہے؟ یا علی اگر مسلمانوں کے امور میں بات چیت کرنی ہوتی تو دن کے اجالے میں آتے. اس وقت تو آپ سے کوئی پرائیویٹ بات ہے، ذاتی گفتگو ہے. علی نے کہا اچھا آگے ہو تو بیٹھ جاؤ. بیٹھے. اب ذرا غور کیجئے گا علی کا عمل یاد رکھیے گا. آج بھی بڑا شور مچایا جاتا ہے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، بھرشٹاچار کو مٹانا چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ صرف نعرے لگانے سے اور چکا جام کرنے سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اگر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو علی کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، علی کی زندگی کو سرمشق حیات بنانا پڑے گا. علی نے کیا کیا؟ بھائیو کس لیے آئے ہو؟ مسلمانوں کے منہ میں بات چیت کرنی ہے، ذاتی گفتگو؟ یا علی ذاتی گفتگو ہے؟ کہتے بیٹھ جاؤ. جیسے ہی بیٹھے علی نے اپنے عمل سے دوسرا کام، کرپشن کا خاتمہ، دوسرا کام کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی بیٹھے ایک چراغ جل رہا تھا، دوسرا چراغ خاموش تھا. علی نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا، بجھے ہوئے چراغ کو جلا دیا. آنے والوں نے سوال کیا یا علی یہ کیا کیا؟ خامخواہ آپ نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھایا، بجھے ہوئے چراغ کو جلا دیا. جو چراغ جل رہا تھا کافی تھا. یہ آپ نے کیا کیا؟ جلتے ہوئے چراغ کو بجھایا، بجھے ہوئے چراغ کو جلا دیا. علی نے فوراً جواب دیا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی سوال کر لیا تھا، مسلمانوں کے بارے میں بات کرنی ہے یا ذاتی گفتگو ہے؟ تم مجھ سے اعتراف کر چکے ہو کہ ذاتی گفتگو ہے، لہذا میں نے اس چراغ کو بجھا دیا جس میں بیت المال کا تیل تھا، اس چراغ کو جلا دیا جس میں علی کی جیب خاص کا تیل تھا. آنے والے سمجھ گئے کہ جو علی ذاتی گفتگو میں یہ برداشت نہ کرے کہ بیت المال کا تیل جلے، وہ کسی نااہل کو نہ بصرے کی حکومت دے گا نہ کوفے کی وزارت دے گا.
پریشر سبب بن، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، پریشر سبب۔ علی نے پریشر قبول نہیں کیا ہے، بار 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 اسباب بے عدالتی علی کے سامنے آ رہے ہیں تاکہ علی کو جادِ عدالت سے ہٹایا جائے، لیکن جان قربان ہو عدالت علی پر۔ علی تنہا رہ گئے، علی اکیلے رہ گئے، علی کی عدالت کی تاب کوئی نہیں لا سکا ہے۔ مالک اشتر نے آ کے مولا سے کہا، مولا آپ کی عدالت کو لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، مالک کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا آپ کا جو فریق مخالف ہے اس نے دولت کے دہانے کھول رکھے، پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے پاس جمع کر رکھا ہے۔ کہ تو پھر کہ مولا اگر ہو سکے تو آپ بھی کچھ خرچ کیجئے، جبین علی پر شکن ہے۔ مالک یاد رکھنا، اگر علی کا ذاتی پیسہ ہوتا تب بھی ان دنیا طلبوں کو 1 درہم نہ دیتا، جائے کہ یہ پیسہ بیت المال کا پیسہ ہے۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ علی اکیلا رہے یا لوگ علی کے ساتھ ہوں، میں شجر عدالت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں شمع عدالت کو بجھنے نہیں دوں گا۔ علی اکیلے رہ گئے، علی تنہا رہ گئے اس عدالت کی وجہ سے۔ بلکہ جارج الداق کا جملہ جو ابتدا سے کہہ رہا ہوں، قتل فی محراب عبادتہ لشدت العدل، علی محراب عبادت میں شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے، علی کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ علی کتنا اکیلے رہ گئے معلوم ہے؟ اس عدالت کی بنیاد پر پیغمبر کے بعد علی اتنا اکیلے ہو گئے کہ اب علی کو مدینے میں کوئی سلام نہیں کرتا ہے۔ بے عدالتی، وہ علی جس نے دنیا کو درس عدالت دیا ہو، وہ علی جس نے نظام عدالت قائم کیا ہو، وہ علی جس نے شجر عدالت کیا، اس کے ساتھ ایسی بے عدالتی کہ تنہا کر دیا، کوئی سلام نہیں کرنے والا۔ اتنی بے عدالتی کہ اس کی شریک حیات کو مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علیہ مصائب۔ علی کے ساتھ بے عدالتی، فاطمہ کے ساتھ بے عدالتی۔ یہ بے عدالتی کا سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش کر کے بے عدالتی کا ثبوت دیا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بے عدالتی کا قافلہ مدینہ تک ٹھہر جائے گا، لیکن یہ قافلہ کربلا میں اپنے بام عروج پر پہنچ گیا۔ فاطمہ کا لال بے عدالتی کا مقابلہ کر رہا ہے، بے عدالتی کا سامنا کرنا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، بھوکے پیاسے، صدائے آتش بلند ہے۔ کتنی بے عدالتی ہے عزیزو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا گیا ہے۔ شب عاشور کا وہ منظر آ گیا ہے، حسین اپنے انصار کو جمع کر رہے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھ بڑی بے عدالتی ہو رہی ہے، ہمیں کل قتل کر دیا جائے گا، حبیب تم بھی مارے جاؤ گے، زہیر تم بھی قتل کیے جاؤ گے، مسلم ابن اوسجہ تمہاری بھی شہادت ہوگی۔ سب کا محضر شہادت میں نام آیا، ایک 13 سالہ جوان کا نام نہ آیا۔ قاسم کھڑے ہو گئے، چچا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ حسین نے سوال کر لیا، میرے لال یہ بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ چچا موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چند جملے مصائب کے سن لیں ہاں زادارو۔ قاسم نے اپنے اس دعوے کو روز عاشور سچ بھی کر کے دکھایا ہے۔ جب مرنے کی اجازت نہیں ملی تو بار بار چھوٹے سے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چچا مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین تڑپ کر کہتے میرے لال قاسم، کیا کوئی اپنے گود کے پالوں کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ پشت خیمہ پر جا کر رونا شروع کر دیا۔ ام فروا قریب آئی، میرے لال کیا موت سے ڈر گئے؟ مادر گرامی موت سے نہیں ڈرا، مجھ پر بڑی مصیبت کا وقت ہے، چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے لال اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا، وصیت کی تھی قاسم جب کسی مصیبت کے وقت میں گرفتار ہو جاؤ تو تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ میرے لال اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ حسین کے جانثار اپنی جان قربان کر رہے ہیں اور تمہیں مرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زادارو۔ چند جملے مصائب کے زحمت تمام کر رہا ہوں، میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا زادارو۔ نہ جانے کس طرح حسین نے قاسم کو اجازت دی، کیسے قاسم میدان میں آئے۔ بس مقتل یہ کہتا ہے کہ جب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں جانا چاہتے ہیں، حسین قاسم کے قریب آئے، میرے لال ذرا نیچے جھکو، ذرا جھکو۔ جیسے ہی قاسم جھکے، حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ چاہنے والوں نے سوال کر لیا، مولا یہ
قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا ہے؟ حسین نے تڑپ کر جواب دیا کہ گریبان کا چاک ہونا یتیمی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ارے میں نے اپنے یتیم بھتیجے کا گریبان اس لیے چاک کر دیا کہ یہ ظالم میرے بھتیجے کی یتیمی پر ترس کھا ہے، لیکن عزادارو کسی نے قاسم کی یتیمی پہ ترس نہ کھایا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا قاسم زخموں سے چور ایک مرتبہ آوازی چچا میری مدد کو آئیے چچا، ایک طرف سے عباس بڑھے دوسری طرف سے قاسم بڑھے، فوج میں دوسری طرف سے حسین بڑھے، فوج میں بدر، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہوا۔ آپ نے سنا ہے نا، ہمیشہ پامالی سنی ہے نا، ذرا کیفیت کو محسوس کر لیجئے گا۔ عزادارو کربلا میں صرف 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں، صرف 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں۔ شام غریبہ جب زینب کی نگاہوں کے سامنے لاشیں شہداء پڑے ہوئے ہیں، ظالم سب بستہ گھوڑوں کی نال بندیاں کیے کھڑے ہیں، زینب نے دیکھا حر کا جنازہ بھی اٹھا لیا گیا، مسلم ابن اوسجہ کا بھی جنازہ اٹھا لیا گیا، حبیب کا بھی جنازہ اٹھا لیا گیا، لیکن صرف زینب نے دیکھا کہ ایک غریب الوطن کا جنازہ، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کا لاشا زینب کی نگاہوں کے سامنے پامال کر دیا گیا۔ عزادارو کربلا میں صرف 2 لاشیں پامال ہوئے، ایک حسین کا لاشا، ایک قاسم کا لاشا۔ ایک تھوڑا سا تصور کیجئے گا، 13 سالہ قاسم ہے، 57 سالہ حسین غریب ہے، ایک قاسم کا لاشا دوسرے حسین کا لاشا، محسوس کریں گے کہ کیسے پامال ہو، لیکن بڑا فرق ہے دونوں کی پامالی میں۔ حسین کا لاشا کیسے پامال ہوا ہے اور قاسم کا لاشا کیسے پامال ہوا، ذرا محسوس کر لیجئے گا۔ حسین کے لاشے کی کیفیت، پامالی کی کیفیت کو محسوس کریں گے جب لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچائے نا، ابن زیاد نے اعلان کیا کہ اس لشکر کے سردار کو بلایا جائے جس لشکر نے حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اسید ابن مالک ملعون کو بلایا گیا، اسید میں نے سنا ہے کہ تو نے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے، امیر میں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا، اسید ابن مالک بتا، بیان کر کہ تو نے حسین کے لاشے کو کیسے پامال کیا۔ عزادارو دربار ابن زیاد ہے، زینب رسن بستہ کھڑی ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، زینب پامالی کو کربلا میں دیکھ کر آئی ہے۔ اب زینب کے جذبات کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، زینب کے احساسات کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب کو دیکھنا پڑا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا، اسید ابن مالک بتا، بیان کر کہ تو نے حسین کے جسم پر کیسے گھوڑے دوڑائے، زینب کے سامنے بتا کہ تو نے حسین کے جسم کو کیسے پامال کیا۔ یہ ملعون کہتا ہے، امیر انعام کا وعدہ کر، میں پھر بیان کروں گا کہ میں نے حسین کی لاش کو کیسے پامال کیا، کہ میں تیرے گھوڑے کی ٹاپوں کو سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر دوں گا، بس تو بتا، ایک بہن کے سامنے بیان کر کہ تو نے بھائی کے لاشے کو کیسے پامال کیا۔ عزادارو صرف 2 لاشیں، لیکن فرق کو محسوس کیجئے گا۔ پہلے ذرا حسین کے لاشے کی پامالی کو محسوس کریں۔ بتا، تو بتا، زینب کے سامنے بیان کر کہ تو نے حسین کا لاشا کیسے پامال کیا۔ اسید ابن مالک کہتا ہے، امیر نحنو رضلنا الصدر بعد الزہر وبکل یعبوب شدید الاس۔ اے امیر، ہم نے حسین کے سینے پر گھوڑے دوڑا، ہم نے حسین کے جسم کو کچلا، ہم نے حسین کی پشت کو مسلا۔ امیر، اے امیر، ہم نے حسین کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے طرح اس طرح کچلا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان دانے گندم کو پیس دیا جاتا۔ عزادارو یہ اس طرح حسین پامال ہوئے ہیں، کہتا ہے ہم نے حسین کی لاشے کو ایسے کچلا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان گیہوں کے دانوں کو پیس دیا جاتا ہے۔
عزاداروں دو لاشیں پامال ہوئے، ایک حسین کا لاشا، ایک قاسم کا لاشا۔ حسین کا لاشا ایسے پامال ہوا، لیکن سنیں گے قاسم کا لاشا کیسے پامال ہوا۔ بڑا فرق ہے حسین کے لاشے کی پامالی میں اور قاسم کے لاشے کی پامالی میں۔ عزاداروں جب حسین کا لاشا پامال ہوا تو حسین شہید ہو چکے تھے، حسین کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، لیکن عزاداروں جب قاسم کا لاشا پامال ہوا تو ابھی قاسم زندہ تھے۔ یہی وجہ تھی جب بھی گھوڑے کی کوئی ٹانگ بدن ناظرین پر پڑتی تھی آواز دیتے تھے چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، چچا میرا جسم پامال ہو گیا، چچا میرا بدن گھوڑوں کی ڈاپے۔ حسین لاش قاسم پر پہنچے، میرے لال قاسم چچا شرمندہ ہے، تیرا جسم پامال ہو گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔